الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل ویحب الجمال ان اللہ نظیف ویحب النظافہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، عبادات کے عنوان سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس میں سب سے اہم چیز پاکی ہے۔ پیوستہ ہفتے سے یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام عبادات، معاشرت، معیشت اور اخلاق کے مجموعے کا نام۔ سب سے بنیادی چیز عبادت ہے، جو بلا واسطہ اللہ کی اطاعت ایسی ہے کہ اس پر اجر و ثواب کا ملنا سب کو سمجھتا ہے۔ جیسے آدمی نماز پڑھے گا تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس پر اللہ اجر دے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، حج کرے گا، تو اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ پاک اس پر اجر عطا کریں گے۔ یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، بلا واسطہ عبادت ہے۔ اور ہماری شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ معمولات زندگی کہو یا ہماری ضرورت کہو، ان ضرورتوں کا اور معمولات کا پورا کرنا اگر اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے تو اسے بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ انڈائریکٹ عبادت ہے، بالواسطہ عبادت ہے۔ یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات میں سے یہ ایک بہت بڑا انعام اور اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی ضرورت اور معمولات کو پورا کریں، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق، تو اللہ نے اس پر بھی اجر و ثواب دینے کا فیصلہ فرمایا اور اعلان کیا۔ سابقہ امتوں کو اللہ نے یہ مقام عطا نہیں کیا تھا۔ تو ہم اب جن عنوانات پر گفتگو کر رہے ہیں ان میں ایک ہے عبادت، جو ڈائریکٹ عبادت کہلاتی۔ اس میں سب سے مقدم اور سب سے اہم چیز نماز ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ نے اس بات کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو اپنے زمانے خلافت میں گورنر بنا کر کے بھیجا کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اہم الامور عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمام تر معاملات میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ جس شخص نے نماز کو ضائع کیا اس نے اسلام کے تمام تر احکامات کو ضائع کیا، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے تمام تر امور کو قائم رکھنے کا مزاج بنا لیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے پاکی شرط ہے۔ بغیر پاکی کے اگر نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، اسے اس بات کی خبر ہے کہ مجھ پر غسل واجب ہے، اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے جان بوجھ کر کے، تو ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اور اگر اسے یقین نہیں ہے، شک ہے، تو اس کی نوعیت الگ ہے۔ اور عبادات کے معاملے میں
اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کسی کے نزدیک بھی اس پر یہ حکم عائد نہیں ہونا چاہیے کہ نماز نہیں ہوئی، روزہ نہیں ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، حج نہیں ہوا، یعنی کوئی کہے کہ ہو گیا اور کوئی کہے کہ نہیں ہوا، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ عبادات کو اس طرح انجام دینا چاہیے کہ سب یہ کہے کہ یہ صحیح ہے۔ شک شبے کے ساتھ عبادت نہیں کرنا چاہیے، یقین اور جزم کے ساتھ کہ میں نے نماز پڑھی ہے، نماز ہو گئی، روزہ رکھا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ کی ادائیگی شرعاً درست ہے، میں نے حج کیا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، حج انشاءاللہ مکمل ہے۔ اس جزم اور یقین کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، شک شبے کے ساتھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوم الشک کو روزہ رکھنا منع ہے۔ یوم الشک کون سا دن ہے؟ شعبان کی 30ویں تاریخ، شعبان کے مہینے کی آخری 30ویں تاریخ، یہ یوم الشک ہے۔ اگر کوئی شخص شعبان کی 30ویں تاریخ کو روزہ رکھے اس نیت سے کہ کہیں اگر 29 کا چاند دکھ گیا ہوگا تو آج رمضان کی پہلی تاریخ ہو سکتی ہے، یعنی یہ شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، اس میں شک ہے، اس کو یوم الشک کہا گیا۔ شریعت نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ عقلی اعتبار سے سوچو گے تو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ رمضان کا روزہ رکھتے، لیکن یوم الشک کو روزہ رکھنا منع ہے، اس لیے کہ عبادات کی ادائیگی اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں شک رہے۔ تو نماز کے لیے پاکی کا ہونا شرط ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو، پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے خوبصورتی ایک اختیاری ہوتی ہے، غیر اختیاری ہوتی ہے۔ غیر اختیاری خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا، جیسی شکل و صورت، رنگ روپ عطا کر دیا، اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم اگر گورے ہونا چاہیں تو اپنی مرضی سے ہو جائے، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ رنگ روپ، شکل و شباہت اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک جمال وہ ہے جو اختیاری ہے کہ آدمی بال ٹھیک ٹھاک رکھے، داڑھی ٹھیک ٹھاک رکھے، مونچھ ٹھیک ٹھاک رکھے، کپڑے ایسے پہنے کہ دیکھنے والوں کو اور خود کو بھلا محسوس ہو۔ آدمی اپنی عادتوں میں، اپنی بات چیت میں وہ طور طریقہ اختیار کرے جو لوگوں کے نزدیک پسندیدہ اور خوبصورت ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود ایسی حیت اختیار کرتے ہیں جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نے اگر اس کو نعمت دی ہے تو یہ نعمت اس پر دکھائی دے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے کو جو نعمت میں نے دی ہے وہ نعمت اس پر دکھائی دے۔ اب اللہ نے مالداری عطا کی ہے، آدمی جان بوجھ کر کے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، جیسے آج کا فیشن ہے۔ آج آپ دیکھو یہ فیشن ہو گیا، کپڑا پینٹ ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، نیا کپڑا پھاڑ کر کے پہنا جاتا ہے۔ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔
اسلام نے ان جیسی چیزوں کو کبھی پسند نہیں کیا اور کبھی اس کی سراہنا نہیں کی. آپ سوچو ماضی میں پھٹا ہوا کپڑا آپ پہنتے, لوگ اس کو ناپسند کرتے. آج مزاج بگڑ گیا, مسخ ہو گیا, تو آج پھٹا ہوا کپڑا پہننا لوگوں کے نزدیک آج فیشن ہے. ماضی میں جو چیز ناپسند کی جاتی تھی آج فیشن کے طور پر اس کو اختیار کر رہے. اسلام دین فطرت ہے. اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں نے بندے کو نعمتیں عطا کی ہیں تو نعمتیں اس پر دکھائی دینی چاہیے, لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے, اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اعتدال ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے گا اور اسراف سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا, تم فضول خرچی مت کرو, اعتدال سے تجاوز مت کرو. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا. حتیٰ کہ وضو اور غسل میں بھی جتنا پانی کافی ہے اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے. آدمی وضو کر رہا ہے, نہر کے کنارے بیٹھا ہے, بہتی ندی کے کنارے بیٹھا ہے, تو بھی اس بات کا پابند ہے کہ وضو میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا مسجد کے وضو خانے پر بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے ساتھ ہی نل کھول دیتے. وہ وضو کرنے کے لیے نہیں, جو نالی ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کی نیت سے بیٹھتے, نل کھول دیتے ہیں اور اس کو بہتا ہوا دیکھتے رہتے. یہ پانی کا ضائع کرنا ہے. پانی میں بھی, پانی کے استعمال میں بھی وضو اور غسل میں اعتدال ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے, پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے. ناپاکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کو حدث کہتے ہیں اور ایک کو خبث کہتے ہیں. حدث جیسے آدمی بے وضو ہے, اس کے جسم پر کہیں ناپاکی ہے, لیکن شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے. اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو بغیر وضو کیے نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کو نجاست باطنی کہتے ہیں. یہ نجاست دکھائی نہیں دیتی. ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے, احتلام ہو گیا, اس پر غسل فرض ہے. عورتیں ہیں, حیض و نفاس کی حالت ہے, ان پر غسل فرض ہے. اگر ہم بستری ہوئی ہے تو ان پر غسل فرض ہے. یہ نجاست باطنی ہے, دکھائی نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر وضو سے نہ ہو یا ایک آدمی ایسا ہو کہ اس کو غسل کی حاجت ہے, شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے, لیکن یہ ناپاکی دکھائی نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ جسم کا ظاہر پاک مانا جائے گا. جسم کا ظاہر پاک مانا جائے گا. اگر کسی بے وضو آدمی سے ہم نے مصافحہ کر لیا تو ہمارا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا. اس کو غسل کی حاجت ہے, آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو, آپ نے اگر اس سے مصافحہ کر لیا, معانقہ کر لیا, آپ ناپاک نہیں ہوں گے. بے وضو شخص کے جسم پر جو کپڑا ہے اور جس شخص پر غسل واجب ہے اس کے بدن پر جو کپڑا ہے, اگر اس کو پسینہ بھی نکل کر کے آیا اور اس کا کپڑا پسینے سے گیلا بھی ہو گیا تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہانے کی حاجت اگر ہو گئی تو جسم پر جو کپڑا ہے وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہو.
میاں بیوی میں قربت ہوئی، قربت ہونے کے بعد بدن پر وہ کپڑا ہوتا ہے جو آدمی سونے کے وقت پہنے ہوئے ہوتا ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ناپاکی باطنی ناپاکی ہے جو نظر نہیں آتی. اسی لیے وضو کو کہا جاتا ہے، وضو کی ضرورت ہے، کہا جائے گا اس کو حدث اصغر لاحق ہے، چھوٹی ناپاکی. اور اگر غسل کی حاجت ہے تو کہا جائے گا اس کو حدث اکبر لاحق ہے، یعنی اس کو غسل کی حاجت ہے. لیکن یہ وہ ناپاکی ہے جو باطنی ناپاکی کہلاتی ہے، اور اس کے اثرات دوسری چیزوں پر نہیں پڑتے. نہ کپڑا ناپاک ہوگا، نہ اس سے مسافہ کرنا منع ہے، نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے، نہ اس سے بات چیت منع ہے، نہ تعلقات منع ہے. بعض مذہبوں میں ایسا ہے کہ اگر عورتوں کو ایام آ جاتے ہیں یا نفاس کی حالت ہوتی ہے تو ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جس کو حدث کہا جاتا ہے، یعنی اس کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، یا نماز پڑھنا ہے تو اس کو غسل اور وضو کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ نماز کا اہل ہوگا، نماز پڑھ سکے گا. اس کو حدث کہتے. حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. وضو کر لے گا حدث اصغر ختم ہو جائے گا. غسل کی حاجت ہے جس کو حدث اکبر کہتے ہیں، یہ غسل کر لے گا اس کی ناپاکی ختم ہو جائے گی. یہ وہ ناپاکی ہے جو نظر نہیں آتی. ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے، اس کو خبث کہتے. اگر بدن پر لگ جائے تو بدن ناپاک، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک. یہ وہ نجاست ہے جو دکھائی دیتی ہے. پھر اس کی دو قسم ہے، ایک ہے نجاست خفیفہ، ایک ہے نجاست غلیظہ. نجاست خفیفہ پرندوں کا جو بیٹ ہوتا ہے، پرندوں کا پاخانہ. کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی جا رہا ہوتا ہے، اوپر سے پرندہ فضا میں ہوتا ہے اور وہاں سے وہ فارغ ہوتا ہے، آدمی کے کپڑوں پر آ جاتا. کبھی آدمی درخت کے نیچے سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ناپاکی آ جاتی. یہ نجاست خفیفہ ہے. ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ، جیسے پیشاب ہے اور پاخانہ ہے، شراب ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے. شریعت میں اس میں جو احکامات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ بھی ایک اس شخص کو جس کو نماز پڑھنا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے. اگر نجاست خفیفہ ہے بدن یا کپڑے پر، اور کپڑے کے یا جسم کے 1/4 حصے سے کم پر لگا ہے تو نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. لیکن اگر نجاست غلیظہ ہے اور جسم یا کپڑے پر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہے، یعنی 1 درہم کا وزن کہو یا 1 درہم کی مساحت کہو، لمبائی چوڑائی، اگر کپڑے پر ناپاکی 1 درہم سے زیادہ ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، شراب ہے، خون ہے، پیپ ہے، تو یہ نجاست غلیظہ ہے، نماز نہیں ہوگی. اور اگر 1/4 سے کم یا 1 درہم سے کم نجاست خفیفہ یا غلیظہ کپڑے یا جسم پر لگی ہے اور آدمی کو پتہ نہیں ہے اور نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. تو نجاست کی یہ 2 قسمیں ہیں، ایک کو حدث کہتے ہیں اور ایک کو خبث کہتے. حدث سے پاک ہونے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ ہمیشہ پاک رہے.
اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے. اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر نہانے کی حاجت ہو تو فوراً نہا لے. یہ پسندیدہ عمل ہے. یہ پسندیدہ عمل ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہو گئی تو آدمی غسل کر لے. اور اگر غسل کرنا اس وقت مشکل ہو یا کسی تکلیف کا اندیشہ ہو تو آدمی کم سے کم وضو کر لے. حالانکہ یہ پاک نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا. نہانے کی حاجت ہے، اسے سونا ہے تو وضو کر کے سوئے. جسم پر اگر ظاہری ناپاکی لگی ہے تو اس کو دھو لے، صاف کر لے. جسم کو ظاہری طور پر پاک کر لے. نہانے کا موقع نہ ہو تو کم سے کم وضو کر کے اپنا وقت گزارے. بعض لوگوں کو سہولتیں نہیں ہوتی، گھر چھوٹا ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور باتھ روم ایک ہوتا ہے. بے وقت غسل کرنے سے سبھی لوگوں کی نظر میں وہ چیز آ جاتی ہے. اس طرح کی مجبوری ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر غسل فوراً نہ کر سکے تو آدمی وضو کر لے. اللہ تعالیٰ کو پاکی پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات حدیث پاک میں دیے ہیں. اسی لیے آتا ہے کہ ہم بستری کا سب سے بہترین وقت کون سا؟ اس کے لیے بھی رات کا آخر حصہ بتایا گیا کہ آدمی کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، فرض ہے اس کے اوپر نماز پڑھنی ہے تو فجر کی نماز سے پہلے آدمی غسل کر لے گا. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں ہماری شریعت میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو علم نہیں ہے. اگر کوئی بتاتا ہے، کوئی سناتا ہے تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ مجمع میں ایسی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کا جاننا ضروری ہے. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جن کو اسلامی احکامات سے واقفیت نہیں ہے، اگر ان کو حیرت ہو تو ہونی چاہیے. جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام پہنچے اور قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ بیت الخلا یہاں پر ہے. گئے وہاں جا کر کے دیکھا کہ بیت الخلا کا جو رخ تھا، بھانڈا جو تھا، وہ قبلہ رخ تھا. تو واپس آ گئے، لوٹ گئے. کسی نے کہا کہ کیا ہوا، آپ بیٹھے نہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس بھانڈے کا رخ قبلہ رخ ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا ہے کہ آدمی کو پیشاب کرنا ہو، پاخانہ کرنا ہو تو قبلے کی طرف نہ رخ، نہ چہرہ کرے، نہ پیٹھ کرے. فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، کہ نہ قبلے کی طرف آدمی کا منہ ہونا چاہیے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے. تو وہ حیرت سے کہنے لگے کہ کیا تمہارے نبی نے تم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. ہماری شریعت، ہمارا دین ہر اعتبار سے مکمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. جو لوگ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، بڑی فضیلت ہے اس کی، بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہے، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے پاک رہنے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں. آدمی باوضو رہتا ہے، شیاطین کے اثرات اس پر نہیں پڑتے، شیاطین کے اثرات نہیں پڑتے. جن لوگوں کے اوپر اس طرح کے اثرات ہوں ان کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہیں. یاد رہے گا، کبھی اگر دل میں شک شبہ آ جائے کہ میرے اوپر کچھ ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے،
تو اس کا سب سے بہترین علاج آپ ہمیشہ باوضو رہیں، اور بہت آسان ہے، مشکل نہیں۔ پیشاب پاخانہ کر کے نکلے، آپ وضو کر لو، کتنی دیر لگے گی؟ وضو کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 2 منٹ۔ لیکن اس کے فوائد کتنے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ شیاطین ناپاکی کو پسند کرتے ہیں اور ناپاکی کے قریب رہتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیاطین کہاں رہتے؟ ہمارے گھروں میں، بیت الخلا میں رہتے، حمام میں رہتے۔ تو بیت الخلا اور حمام یہ قضائے حاجت کی جگہ ہے اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہمیں حمام میں اور بیت الخلا میں جانے کے موقع پر کیا دعا سکھلائی گئی ہے؟ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم جب بیت الخلا جائیں، حمام میں جائیں تو دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین مردوں سے، شیاطین عورتوں سے۔ آدمی اگر دعا پڑھ کر کے بیت الخلا اور حمام میں گیا تو شیاطین اور اس کے درمیان اللہ پاک پردہ ڈال دیتے، وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے، ہم تو ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم کو نظر آتا ہے، اور اگر نظر آ جائے تو ہم حمام میں اور سنڈاس میں جائیں گے ہی نہیں۔ حالانکہ 100% یقینی اور سچی بات ہے کہ یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہمیں اس بات کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اللہ کے رسول سے زیادہ سچی بات انسانوں میں کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھلائی گئی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین مردوں سے، شیاطین عورتوں سے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے یا ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہمیں نہیں دیکھ سکتے تو ہم ان کے شر سے محفوظ رہتے۔ اور جو مرد عورتیں غسل خانے میں جانے کے وقت، بیت الخلا میں جانے کے وقت یہ دعا نہیں پڑھتے تو جو وہاں شیاطین ہوتے ہیں وہ ہم کو برہنہ حالت میں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ بات اپنے بچوں کو بچپن سے سکھانی چاہیے، بچپن سے یہ بات ان کو سمجھانا اور بتانا چاہیے کہ بیت الخلا جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی جا کر کے ضرورت کے تحت اپنے جسم سے کپڑا اتار لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے، تو برہنہ حالت میں وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہو جاتا کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، مردوں اور خواتین کے ساتھ جب وہ حمام میں ہوتے ہیں اور بغیر کپڑے کے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، اور یہ باتیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھلائی گئی۔ تو ہمارے گھروں میں شیاطین و جنات کے رہنے کی جگہیں یہاں ہیں، حمام اور یہ، اسی لیے وہاں جانے کے لیے چپل الگ ہونا چاہیے، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ غسل خانے کی دیواریں، غسل خانے کا فرش اور دروازہ پاک رہے۔ نیچے جو فرش ہوتا ہے اسے بھی پاک رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ آج تو جدید دور ہے، بیت الخلا میں بھانڈا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ پانی ڈال کر کے پاک کر سکتے ہیں۔ جتنا پاک رکھیں گے آپ کے گھر میں شیاطین کا گزر اتنا کم ہوگا۔ اور بیت الخلا اور اسی طرح جو ہے ہمارے گھر کا جو حصہ ہوتا ہے، دونوں بیت الخلا کے باہر وہ سارا فرش پاک ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جہاں تک ناپاکی ہوگی شیاطین کے اثرات وہاں تک ہوں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ بیت الخلا ان کے رہنے کی جگہ ہے، بیت الخلا اور حمام کے باہر کی جہاں تک جگہ ناپاک ہوگی وہاں تک ان کے اثرات ہوں گے۔
تو ان جگہوں کو پاک رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی آدمی خود بھی پاک رہے اور اس کے استعمال کی چیزیں بھی پاک رہے۔ صاف ہونا الگ چیز ہے اور پاک ہونا الگ چیز ہے۔ بسا اوقات کپڑا دیکھنے میں صاف ستھرا نہیں ہوتا لیکن پاک ہوتا ہے، اور کبھی اس کے الٹا ہوتا ہے کہ کپڑا دیکھنے میں بہت صاف ہوتا ہے لیکن ناپاک ہوتا ہے۔ کپڑا اگر ناپاک ہو گیا، بدن اگر ناپاک ہو گیا تو شریعت نے اس کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا۔ بدن پر ناپاکی لگی ہے تو پہلے ناپاکی کا ظاہر ختم کرنا ہوگا۔ جب وہ ناپاکی ختم ہو گئی تو اس کو 3 مرتبہ رگڑ کر کے دھونا ضروری ہے۔ کپڑے پر ناپاکی لگی ہے تو جتنی جگہ پر ناپاکی ہے اتنا کپڑا ناپاک ہے، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ جہاں ناپاکی لگی ہے وہ حصہ ناپاک ہے۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناپاکی دور کی جائے، اور ناپاکی دور ہو جانے کے بعد اسے 3 مرتبہ دھویا جائے، اور ہر مرتبہ دھو کر کے جتنی اپنی طاقت ہے اتنا اس کو نچوڑا جائے۔ ہر ایک کی طاقت مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں خواتین نچوڑتی ہیں، اس کے بعد آپ نچوڑو پانی اور نکلے گا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کے بقدر اس کو نچوڑو، جو پانی نکل سکتا ہو وہ نکل جائے، پھر دوبارہ اس کو پاک پانی سے دھویا جائے اور نچوڑا جائے، پھر تیسری مرتبہ پاک پانی سے دھویا جائے اور نچوڑا جائے۔ یہ احکامات ہمیں بھی نہیں معلوم، ہمارے گھر میں بھی نہیں معلوم۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا دکھنے میں بہت صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں کپڑا دھونے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ یہ کہ پاک اور ناپاک کپڑا دونوں ایک ساتھ دھویا جاتا ہے۔ پاک اور ناپاک کپڑا دونوں ایک ساتھ دھویا جاتا ہے۔ آج تو واشنگ مشین کا زمانہ آ گیا، جو لوگ خوشحال ہیں ان کے گھر واشنگ مشین ہے، اس میں پانی ڈالے، صابن ڈالے، پاک کپڑا بھی ڈالے، ناپاک کپڑا بھی ڈالے۔ اب مشین نے اسے صاف تو کر دیا، لیکن جو پانی تھا ناپاک کپڑا اس میں جانے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو گیا، تو جو پاک کپڑا تھا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ مستقل الگ پانی سے اس کو دھویا جائے، ڈبویا جائے یا اس کو بھگایا جائے اور نچوڑا جائے۔ ہمارے یہاں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ناپاک کپڑا سارا صاف ہو گیا، اسے نکالا جاتا ہے، ایک بڑے برتن میں پہلے پانی ہوتا ہے، یہ کپڑا اس میں ڈالے، نکالے، نچوڑے، دوسرا کپڑا ڈالے، نکالے، نچوڑا۔ پہلا کپڑا جو ڈالا گیا اس نے ہی پانی کو ناپاک کر دیا، اب بعد میں جتنے کپڑے ڈالے جائیں گے سب ناپاک ہوں گے، اور یہ کوتاہی عام ہے، بالکل عام ہے۔ ہو سکتا ہے میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہو کہ اگر گھر کی خواتین کو پاکی ناپاکی کا مسئلے کا علم نہیں ہوگا تو وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بس کپڑے کو ایک مرتبہ اچھی طرح نکال کر کے، بہت ہوا تو 2 مرتبہ، بہت ہوا کہیں کہیں 3 مرتبہ، لیکن کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پانی ہوتا ہے ٹب میں، بالٹی میں، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اسی سے ہم لوگ بار بار کپڑا ڈبو کر کے، نکال کر کے، نچوڑ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑا پاک ہو گیا۔ حالانکہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا، اور اگر آپ کا کپڑا پاک نہیں ہے آپ کی نماز ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے نہیں ہوگی۔ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس مسئلے کا علم ہمیں بھی ہونا چاہیے، اور ہم اپنے گھر میں
کپڑا دھونے والی ماؤں اور بہنوں کو بھی بتائیں کہ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. ناپاک کپڑا الگ سے دھونا چاہیے اور پاک کپڑے الگ سے دھونا چاہیے. ہم جو کپڑے اتارتے ہیں وہ پاک رہتا ہے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ روزانہ صبح غسل کریں گے, کپڑا بدل لیں گے, روزانہ کپڑا بدل لیتے. ایک طریقہ ہو گیا ہے یہ. ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اس کو بھی اسراف میں شامل کیا ہے کہ اگر آپ کا کپڑا گندا نہیں ہوا ہے تو آپ اسے دوسرے دن پہنیے, گندا نہیں ہوا ہے تیسرے دن پہنیے. لیکن ہمارا معمول ہو گیا ہے کہ ہم روزانہ کپڑے بدلتے. تو ہمارے یہاں جو کپڑے ہم لوگ اتارتے ہیں وہ کپڑے صاف ہوتے, پاک ہوتے. لیکن اگر انہی کپڑوں کو ناپاک کپڑوں کے ساتھ شامل کر کے دھو لیا گیا تو پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے. اتارے گئے تھے تو بھی صاف تھے اور دھو لیے گئے تو بھی صاف ہیں. لیکن ناپاک کپڑوں کے ساتھ ایک پانی میں ان کو دھو لیا گیا تو ناپاک کپڑوں کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا اور پانی کے ناپاک ہونے کی وجہ سے پاک کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. اور ناپاک کپڑے پہن کر کے اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوگی, چاہے کپڑا چمکتا ہوا دکھائی دے. صفائی نہیں, پاکی ضروری ہے. اور یہ کوتاہی عام طور پر ہوتی ہے اور اچھے اچھے گھرانوں میں ہوتی ہے. اس لیے اپنے گھر میں ماؤں اور بہنوں کو مسئلہ بتائیے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے, بہت اہم بات ہے کہ ہمارے یہاں کپڑوں کی پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھا جاتا, جس کی وجہ سے ہم ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری نمازیں نہیں ہوتی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں معلوم تھا تو وہی اچھا تھا. اب معلومات ہو گئی ہے, ظاہر بات ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے اپنے کپڑوں کے بارے میں ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں کیسا ہے. ان مسائل میں اور تفصیل ہے, انشاءاللہ آگے ان تفصیلات کو بتائیں گے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں ایک تو یقین ہوتا ہے اور ایک شک شبہ ہوتا ہے. یقین پر احکامات الگ ہیں اور شک شبے کے اوپر احکامات الگ ہیں. اور یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ ان باتوں کے سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہو کہ ہمارے بدن پر جو کپڑا ہے یہ ناپاک بھی ہو سکتا ہے. شک ذہن میں آ جاتا ہے. کیوں کہ ہمارے گھر میں کپڑا دھونے کا جو طور طریقہ ہے یا جو کپڑا دھونے والے لوگ ہیں ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل تفصیل سے معلوم نہیں ہے. آج سب سوچ رہے ہوں گے کہ میرے گھر میں کپڑا کیسے دھویا جاتا ہے, اور ان باتوں کو سن لینے کے بعد ذہن میں اس طرح کے خدشات آ جاتے ہیں. لیکن آپ اطمینان رکھیے, جب تک آپ کے کپڑے کا ناپاک ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہوگا وہاں تک آپ کی نماز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو جی؟ سب مشینیں ایسی نہیں ہوتی. جو آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں وہ خود سے صابن لے لیتی ہے, خود سے پانی لے لیتی ہے اور دھو دیتی ہیں, اور ایک مرتبہ پانی استعمال ہو گیا مشین وہ پانی نکال دیتی ہے, دوبارہ نیا پانی لیتی ہے. لیکن یہ آٹومیٹک مشینیں ہوتی. سب کے گھر ایسی مشینیں نہیں ہوتی اور سب کے گھر مشین نہیں ہوتی. جو خوشحال ہیں ان کے یہاں مشین ہوتی ہے, جو زیادہ خوشحال ہے ان کے یہاں آٹومیٹک مشین ہوتی ہے. اس لیے ہم مشینوں کی بات نہیں کریں گے. پاکی ناپاکی کا جو طور طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے ان چیزوں کا اہتمام ضروری ہے, چاہے
ہم امیر ہوں چاہے ہم غریب ہوں، ہمارے یہاں مشینوں سے کپڑا دھویا جاتا ہو یا ہاتھ سے دھویا جاتا ہو، ان چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔